ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ. پچھلی دفعہ ہم نے مکمل کی تھی، اور آج اسی دوران میں بالکل مدینہ کے ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک بڑا پرخلوص، ایک بہت ہی اچھا خوبصورت انسان جو ہے وہ ایمان لایا، اور ان کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے. تو ابھی پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس موڑ کو دیکھیں گے کہ جس نے پھر اسلام کی تاریخ بدل کے رکھ دی، یعنی ہجرت. ہجرت سے پہلے یہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائے. جب بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد لوگ واپس پہنچے مدینہ، تو وہاں پر اب انصار تو بیسیکلی ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اور ادھر مدینہ میں جو ایک طریقہ کار پہلے ہوا کرتا تھا پولیتھسٹ کا، یعنی جو مشرک تھے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کے ہاں عموماً ہر بت کو یہ اگر بہت ہی زیادہ کوئی بلند مقدس نام دینا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ میرا منات ہے. تو انہی میں عمرو بن جموح تھے، بڑی عمر کے تھے، قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا معاذ بن عمرو وہ بھی اسلام لا چکے تھے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے. اور یہی جو معاذ ہے نا، یہ ون آف دوز ہیں جنہوں نے ابو جہل کو بھی قتل کیا تھا بدر کے دن. اب جو عمرو بن جموح ہے، یہ اسلام ان کے گھر کے اندر بھی آ گیا، لیکن یہ اپنی بت پرستی کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے اور اپنے منات سے ہی باتیں کرتے تھے، اور اپنے منات کے گرد ہی ان کی زندگی گھومتی تھی. بڑا خوبصورت کسی اچھی سی لکڑی کا ان کا بت تھا. تو یہ جو معاذ بن عمرو ہیں اور ان کے ایک اور دوست جو معاذ بن جبل تھے، یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے. تو انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا کہ کس طرح سے والد صاحب کو ہم بت پرستی سے ہٹائیں. تو رات کو جب یہ سو گئے عمرو، تو یہ دونوں جو نوجوان ہیں انہوں نے منصوبے کے تحت منات کو اٹھایا، گھر سے باہر لائے اور بنو سلمہ کے کنویں میں پھینک دیا. اور یہ اندھا بے آباد کنواں تھا، اور قبیلہ بنو سلمہ بیسکلی اس میں غلاظت پھینکا کرتے تھے. تو عمرو رضی اللہ عنہ صبح سویرے اٹھے اور حسب عادت اپنی ساری زندگی جو طریقہ تھا اور جو معمول تھا کہ صبح سویرے پہلے برکت حاصل کرنی ہے اپنے بت سے، تو سیدھے اپنے بت کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں پہنچے. تو وہاں ان کو اپنا معبود نظر ہی نہ آیا، تو ان کو بڑا غصہ آیا، لیکن کسی نے ان کی جو چیخ و پکار ہے اس میں کوئی دخل اندازی نہ دی. اب عمرو نکلے اور دیکھنے کے لیے کہ میرا بت کہاں گیا، میرا معبود کہاں گیا. انہوں نے خوب ڈھونڈا، اور اس کو غصہ بھی ان کو بہت تھا کہ انہوں نے کیا کیا، اور سمجھ تو ان کو آ گئی تھی. تو انہوں نے پھر دیکھ لیا گندگی کے ڈھیر میں منات پڑا ہوا تھا. خیر انہوں نے اس کو نکالا، اسے دھویا، خوشبو لگائی، اور پھر واپس لا کے اس کو سجا دیا، اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو میں اسے بری طرح ذلیل و رسوا کر دوں گا.
پھر کیا ہوا کہ اگلی رات عمر سوئے تو معاذ بن عمر اور معاذ بن جبل دونوں نے پھر منات کے ساتھ پہلے دن جیسا سلوک کیا، اور صبح پھر عمر اٹھے اور انہوں نے پھر دیکھا کہ منات تو اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ وہ پھر اسی کنویں کی طرف بھاگم بھاگ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیارا سا معبود جو ہے وہ پھر گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر اس کو نکالا، انہوں نے پھر خوشبو لگائی، پھر واپس جگہ پہ رکھ دیا، اور یہ جو عمل ہے یہ متواتر کہتے ہیں کئی راتوں تک جاری رہا کہ لڑکے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ جا کے پھینک آتے تھے اور یہ اٹھا کے لے آتے تھے۔ اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے منات کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور اس سے کہا کہ اے منات، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے، اگر تجھ میں کوئی بھلائی ہے تو دیکھ یہ تلوار تیرے پاس ہے، اب تجھے اس سے اپنا دفاع کر لینا چاہیے کہ اب کوئی اگر تجھے اٹھا کے پھینکنے لگا تو یہ تلوار جو ہے اس کو استعمال کرنا۔ پھر انہوں نے ایک اور نیا کام کیا، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اتنا ایسا دکھا دیں کہ اس کی طرف دیکھنے کو دل نہ کرے اور گھن آئے اور کراہت آئے۔ تو ان نوجوانوں نے یہ کیا کہ منات کو اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ لپیٹا اور رسی سے باندھا اور پھر اسے پھینک کر اس کے اوپر تلوار بھی رکھ دی۔ اگلی صبح جب عمر اٹھے تو سیدھے منات کے کمرے میں گئے، اور انہیں پورا یقین تھا کہ چونکہ آج رات میرے معبود کے پاس ایک تلوار موجود تھی تو اس لیے اب تو کوئی نہیں میرے معبود کو کسی قسم کی کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ انہوں نے جب دیکھا تو حسب معمول ان کا منات غائب تھا، بہت سخت وہ پریشان ہوئے، پھر وہ کنویں کی طرف بھاگے، اور جب انہوں نے منات کو کتے کے ساتھ لپٹا ہوا دیکھا تو ان کو اتنی کراہت آئی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر تو معبود ہوتا پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ تو اس حال میں پڑا ہوا ہوتا۔ ایک دم ان کے منہ سے یہ نکلا، واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، کہ اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود ہوتا تو تو اور یہ کتا اس گندے کنویں میں کبھی بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب وہ بالکل اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے اور انہوں نے شہادہ کہی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑے بھی تھے اور یہ شہید ہوئے ہیں احد کے دن۔ حالانکہ جو اپاہج تھے یا ہینڈی کیپ لوگ تھے ان کو اجازت تھی کہ وہ نہ بھی جائیں غزوہ میں، لیکن انہوں نے اس اجازت کو چھوڑا اور انہوں نے غزوہ اٹینڈ کیا اور یہ شہید ہوئے۔ اب ہم ادھر واپس مکہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف۔ ہجرت جو مدینہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ پوری ہیومن ہسٹری کا بیسیکلی دھارا تبدیل ہوا ہے، پوری ہیومن ہسٹری کا ٹریک چینج ہوا ہے۔ یہ صرف اسلام کا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مکہ سے مدینہ آنے والے مسلمانوں کی زندگی کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تبدیلی دور رس تھی، یہ تبدیلی کیونکہ اسلام کے لیے فائدہ مند تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ ہجرت ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، کہ لیٹر آن جب امیر المومنین بنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت پھر یہ جو مسلمانوں کا اپنا ایک سال شروع کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ کسی نے کسی کا قرض دینا تھا تو انہوں نے کہا شعبان میں دوں گا، تو شعبان آیا تو دیا نہیں، تو اس نے کہا میرا تو مطلب تھا کہ میں اگلے سال شعبان میں دوں گا۔ تو یہ ایک سن جو ہے اس کو جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو کئی قسم کے چلے ایک مشورے کہ سن کہاں سے شروع کیا جائے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کیا جائے یا وفات سے کیا جائے یا غزوہ بدر سے کیا جائے، کہاں سے کیا جائے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ یہ ہجرت سے کیا جائے۔ ہجرت ہے گیم چینجر جس کو کہتے ہیں نا، ہجرت نے ساری گیم چینج کی تھی۔ اور اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے بے سر و سامانی کے عالم میں جانیں بچا کر یہ مسلمان جو ہیں یہ نکل رہے ہیں، اور انصار کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ انصار کو کیا ہو گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی واٹ دے آر گیٹنگ انٹو، اور کیا انہوں نے اپنا حشر کر لینا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں سے کتنی خیر پھوٹی، اور وہاں سے مدینہ سے پھر اسلام اٹھ کے ساری دنیا میں پھیلا۔ تو ہجرت کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا۔ پھر اس لفظ کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانے پر اطلاق ہونے لگا، اور یہ لفظ مشہور اس وقت ہوا ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے ہیں، اور شرعاً ہجرت کہی جاتی ہے مکہ سے مسلمانوں کا مدینہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔
اور اگر ہجرتین کہا جائے تو پھر یہ 2 ہجرتیں یعنی ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ مراد ہیں۔ اسی طرح سے شرعی معنی جو ہجرت کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس کام سے رک جائیں۔ انٹرسٹنگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پچھلی امتوں میں ایک نبی آئیں گے کہ جو ہجرت کریں گے۔ مثلاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا، یہ یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے تھے، کیا تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے؟ تو کعب کہنے لگے ہاں، تورات میں ان کا تذکرہ اس طرح ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے، طابہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی حکومت شام میں ہوگی، وہ بدگوئی نہیں کریں گے، بازاروں میں شور و غوغا بھی نہیں کریں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، معافی اور درگزر سے کام لیں گے، ان کی امت اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی، وہ ہر خوشی اور ہر غمی میں اللہ کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی کریں گے، نماز کے لیے اعضاء کو دھویا کریں گے، کمر پر تہبند باندھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے اس طرح صف بندی کریں گے جس طرح وہ میدان جہاد میں صف بندی کریں گے، ان کی آوازیں مساجد میں شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوں گی اور ان کی اذانیں آسمان کی فضا میں گونجیں گی۔ تو اسی طرح سے سلمان الفارسی کا جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں گے تو سلمان فارسی ان کو خود سنائیں گے کہ میں کس طرح مسلمان ہوا ہوں، یا میں کس طرح سے ہوتا ہواتا میں یہاں پر پہنچا ہوں، کس نے مجھے گائیڈ کیا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو تذکرہ ہے وہ جو یہ علماء یہود اور علماء اہل کتاب یعنی کرسچنز بھی ان کو بہت اچھی طرح سے اس جگہ تک کا پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کا پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل جو حلیہ مبارک ہے اس کا بھی پتہ تھا، اور انہوں نے گائیڈ کیا سلمان الفارسی کو اور پھر وہ پہنچے مدینہ۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ ہجرت کر لی تو اس وقت مکہ سے دارالاسلام کی طرف، مکہ کیونکہ اس وقت دارالحرب تھا تو دارالحرب یعنی جنگ والی جگہ سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ فتح مکہ جب ہو گئی، کیونکہ پھر تو مکہ خود بھی ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا، ایک اسلامک سٹی بن گیا، تو پھر یہ فرضیت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ البتہ حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی مناسبت سے جب کبھی جہاں کہیں بھی کسی انسان کو دین کو پریکٹس کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوں اس کو، تو پھر اس کو اپنی دنیا پر اپنے دین کو ترجیح دیتے ہوئے کسی ایسی جگہ چلے جانا چاہیے کہ جہاں پر اس کو دین پریکٹس کرنا جو ہے وہ آسان ہو، اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ النساء میں، ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ جن لوگوں کو جب فرشتے وفات دیں گے اور وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوں گے اس وقت، اور فرشتے پوچھیں گے کن حالات میں ہو تم، کیا مسئلہ ہے تمہارا، تو وہ کہیں گے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی ہماری کوئی اتھارٹی نہیں تھی، ہم دبا کے رکھے گئے لوگ تھے، تو اس لیے ہم دین کو پریکٹس نہ کر سکے۔ تو فرشتے ان کو اس وقت ہی کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہجرت کیوں نہ کی، تم ہجرت کر گئے ہوتے، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، تو اتنی کیا مجبوری تھی کہ تم وہیں پڑے رہے کہ جہاں پر اللہ کا دین تم پریکٹس ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلہ، جو کسی مشرک سے صحبت اختیار کرے اور اس کے ساتھ رہائش رکھے تو وہ بھی اسی جیسا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی جیسے پھر عادات ہو جاتے ہیں، انسان اسیمیلیٹ کر جاتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی برقرار نہیں رکھ پاتے، اور جہاں پر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ کا ایمان اسیمیلیٹ ہو رہا ہے دوسرے ادیان میں اور آپ کی اپنی کوئی پہچان، کوئی شناختی باقی نہیں رہ رہی، تو وہاں سے پھر نکل کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں پر دین کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اینڈ سیم گوز فار صحبت،
سیم گوز فار کمپنی، فرینڈس کی کمپنی، آپ کی مجالس، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کا کیا حشر کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ایمان کو بوسٹ دیتے ہیں، اوپر چڑھاتے ہیں، یا آپ کا ایمان نیچے آتا ہے اور آپ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کو دنیاوی لحاظ سے پتہ نہیں کیا کیا محرومیاں جو ہیں، جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہو مجھے تو یہ بھی چاہیے تھا، ان کے پاس تو یہ بھی ہے، ان کے پاس تو وہ بھی ہے، اور آپ نے جو ہے کوئی ذہن میں کوئی اچھے ارادے بنائے ہوں، وہ ارادے متزلزل ہو رہے ہوں، تو وہ کمپنی بھی چھوڑ دینی چاہیے، وہ بھی ہجرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ توبہ ختم ہو، اور توبہ ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اب ہجرت کی جو فرضیت ہے اس کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح سے پہلے دارالکفر میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان ہجرت کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہوں اور دارالکفر میں اسلام کو پریکٹس بھی نہ کر سکتے ہوں، تو اس حالت میں تو ان پر ہجرت فرض ہے۔ دوسرا یہ ہے سچویشن کہ ہجرت کرنے پر قدرت تو رکھتے ہوں لیکن جہاں رہ رہے ہیں کسی نان مسلم کنٹری میں، تو وہاں پر اپنی واجبات ہیں اور جو اپنا اسلام ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، تو اس حالت میں ہجرت فرض نہیں ہوگی، اس حالت میں ہجرت مستحب رہ جائے گی، یعنی ثواب پھر بھی ہوگا تاکہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمان جو ہیں وہ ایک جمعیت بنے اور ان کی قوت میں اضافہ ہو۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں، جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے، فائنینشلی اتنے ویک ہیں یا کسی کے ویسے دباؤ میں ہیں، بیمار ہیں، قید ہیں، تو پھر ان کا دارالکفر میں رہنا جائز ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک ہجرت دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہوئی ہے، مکہ سے ایبسینیا حبشہ۔ دوسری مرتبہ دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کی گئی ہے، ایمان کو بچانے کے لیے کی گئی ہے۔ اور ہجرت کو امیجیٹلی جو ہجرت کی گئی مدینہ کی طرف، اس کے بھی جو اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ اہل اسلام کو دارالکفر اور مکہ جو کہ اب دارالکفر سے بھی آگے بڑھ کے عذاب کا دارالتعذیب بھی بن چکا تھا، تو وہاں سے نکال کر ایک ایسے علاقے میں لانا جہاں وہ اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اور دوسرے یہ کہ جو مکہ کے لوگ تھے، اب وہ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تو بالکل بے روک ٹوک آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگ گئے تھے اور آپ کی جان کے درپے ہو گئے تھے، تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ ہجرت کریں۔ اور تیسری پھر وجہ یہ کہ انصار مدینہ نے مسلسل دعوت دی، بڑی استقامت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں 1 سال آئے، پھر دوسرے سال آئے، پھر تیسرے سال آئے، اور پھر اپنے ساتھ مصعب بن عمیر کو لے گئے۔ کس طریقے سے، کس خوبصورت طریقے سے مدینہ ہے، وہاں پر اسلام پھیلا ہے، تو وہاں کو جو یہ یقین دہانیاں تھیں انصار کی، ان سے انکریج ہو کر اور ادھر کے حالات دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ ابتدا میں آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہجرت کس طرف کو میں نے کرنی ہے، پھر خواب میں آپ کو سرزمین ہجرت دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے، وہ ایک شور زدہ کھجوروں والی زمین ہے جو 2 سیاہ پتریلی زمینوں کے درمیان واقع ہے۔ اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مکہ سے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ مکہ میں کھجوریں نہیں ہوتی نا، یعنی اگتی نہیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ یمامہ یا حجر کا علاقہ ہوگا، لیکن وہ مدینہ یثرب ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی اور فرمایا، اللہ عز و جل نے تمہارے لیے ایسے بھائی اور گھر بنا دیے ہیں جہاں تمہیں امن اور سکون نصیب ہوگا۔ اور یہ حکم پا کر صحابہ کرام یکے بعد دیگرے، کوئی فیملی، کوئی ٹولیوں میں، کوئی اکیلا، کوئی بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جا کیوں رہے ہیں؟ اپنا ایمان بچانے کی خاطر۔
صحابہ کرام ہجرت کے لیے آپس میں مشورہ کرتے، ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے، اور پھر کبھی پوشیدہ اور کبھی اکٹھے اور کبھی اکیلے سفر پر چل پڑتے۔ ٹورڈز دی اینڈ مکہ میں صرف وہی مسلمان رہ گئے کہ جنہیں مشرکین نے روک رکھا تھا اور ان کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، جو نکل پاتے ہی نہیں تھے، نکلنے کی کوئی سبیل ہی نہیں پاتے تھے، اور یا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود رہ گئے مکہ میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ مجھے تمہاری جائے ہجرت دکھائی گئی ہے جو 2 سیاہ سنگلاخ میدانوں کے درمیان کھجوروں والی جگہ ہے، تو لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت شروع کر دی، اور پھر مہاجرین حبشہ بھی مدینہ پہنچ گئے، کچھ اس وقت پہنچے ہیں اور کچھ پھر خیبر کے وقت پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں ابو سلمہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، آپ کی پھپھی کے بیٹے بھی تھے، اور ام سلمہ کے پہلے شوہر بھی تھے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ سے 1 سال پہلے ہجرت کر لی تھی، اور یہ حبشہ کی سرزمین سے واپس لوٹے تو یہاں پر مکہ میں پہنچ کر لوگوں نے ان کو بہت تکالیف دیں، تو جب انہیں انصار کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو یہ مدینہ چلے گئے۔ اور ان کی جو ہجرت ہے خاندان ابو سلمہ کی، اس کی کہانی بھی بہت دلگداز ہے اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، اور کبھی تو سیرت پڑھ پڑھ کے اور صحابہ کو پڑھتے پڑھتے اس قدر اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے، ہم تو، اور اپنا آپ اتنا چھوٹا محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیکھنے کے مقام پر تو ابھی ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ہم تو چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے عظیم الشان لوگوں کے سامنے، ایسے ایسے ایمان کی طاقت سے لبریز پہاڑوں جیسا ایمان۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہ حبشہ کی ہجرت بھی کر چکی ہیں، ایک دفعہ وہ بھی ہو چکا ہے، آپ دیکھیں کہ زندگی میں انریسٹ ہی انریسٹ آتا چلا جا رہا ہے جب سے اسلام قبول کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ ہم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا ابو سلمہ نے، اور مجھے اونٹ پر سوار کیا، اور میری گود میں میرا بیٹا سلمہ بن ابی سلمہ بھی تھا، تو ہم نے اپنا سفر شروع کیا، تو راستے میں بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے آدمیوں نے دیکھ لیا، تو وہ فوراً ابو سلمہ کے پاس آئے، یعنی ام سلمہ کا قبیلہ جو تھا انہوں نے دیکھ لیا، تو وہ ابو سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا کوئی زور نہیں ہے تم پر، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہماری لڑکی ہے، اسے ہم نے نہیں جانے دینا، اور تم اسے مختلف علاقوں میں کبھی ادھر گھماتے اور کبھی ادھر، کبھی حبشہ لے جاتے ہو، اب تم مدینہ لے کے جا رہے ہو، یثرب لے کے جا رہے ہو، یہ نہیں جا رہی۔ تو انہوں نے ابو سلمہ سے اونٹ کی مہار چھین لی اور مجھے پکڑ لیا۔ اس پر جو ابو سلمہ کا اپنا قبیلہ تھا ان کو شدید غصہ آیا، اور ابو سلمہ جو ہیں وہ تو چل پڑے مدینہ یثرب، ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو تو ہجرت کرنی تھی۔ تو جو ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگوں نے اپنی لڑکی رکھی ہے، تو یہ جو لڑکی کی گود میں بچہ ہے نا یہ ہمارا ہے، ددھیال نے کہا، اور انہوں نے بچہ چھینا، اور بچے کے چھینا جھپٹی ہوئی دونوں طرف سے، تو بچے کے ہاتھ اکھڑ گیا، یعنی ہڈی نکل گئی، اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بچے کو چھوڑ دو، جانے دو ان کے ساتھ، ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ یہ تو نہ ہو نا۔ تو پھر پورا 1 سال یہ 3 جو افراد ہیں ایک گھر کے، یہ اس طرح رہے ہیں۔ ابو سلمہ مدینہ چلے گئے، اور ام سلمہ اپنے قبیلے کی طرف آ گئیں، جو سلمہ خود ہیں، جو بچے ہیں وہ ددھیال میں پل رہے ہیں، چھوٹا سا گود کا بچہ۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں میری دنیا اندھیر ہو گئی، میں روز صبح کے وقت ابتح نامی جگہ پر جاتی اور دن بھر وہاں روتی رہتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا تقریباً، اور پھر اچانک ایک دن میرے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اسے مجھ پہ ترس آ گیا، اس نے میرے خاندان کو بنو مغیرہ سے کہا کہ تم اس بیچاری عورت کو کیوں نہیں جانے دیتے، کیوں اس کو روکا ہوا ہے، اس کا ہسبینڈ کہیں ہے، بچہ اس کا کہیں ہے، بلا وجہ اس کو ستایا ہوا ہے، یہ جانا چاہتی ہے، اس کو جانے دو، اور یہ ظلم ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تو ان لوگوں کا بھی دل پسیجا، سال بھی گزر چکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم جانا چاہو اپنے شوہر کے پاس تو چلی جاؤ۔
تو اس موقع پر جو ابو سلمہ کا خاندان تھا، بنو عبد الاسد، تو انہوں نے مجھے میرا بیٹا بھی واپس کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غصہ جب آتا ہے تو انسان کتنا ان ریزنیبل ہو جاتا ہے، بائسڈ ہو جاتا ہے، پریجوڈسڈ ہو جاتا ہے، اور کتنے کتنے بڑے ظلم کر لیتا ہے۔ ایک سال میں ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے کیا پایا اس میں، ہمیں بچہ بھی پالنا پڑا، لڑکی ہے تو وہ سارا دن روتی رہتی ہے، تو ہم جانے دیتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ چنانچہ میں اپنے اونٹ پر اپنا بچہ لے کر سوار ہوئی اور اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے مدینہ کی طرف چل پڑی، اور میں بالکل تنہا تھی۔ ایک میں تھی یا اللہ کی ذات تھی، اور اللہ کی مخلوق میں سے میرا ساتھ دینے والا اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ راستے میں اگر کوئی مجھے آدمی ملا تو میں اس کو کہوں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دیں، مجھے یثرب تک پہنچا دیں۔ جب میں تنعیم پہنچی تو وہاں عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ جو کنجی بردار ہیں کعبہ کے۔ فتح مکہ کے وقت پھر انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں واپس دے دی تھیں۔ یہ لیٹر ایمان لائے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے لیکن لیٹر لائے ہیں۔ خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص یہ اکٹھے مدینہ پہنچے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جب ام سلمہ کو دیکھا تو ایک جو سلیم فطرت ہوتی ہے اور جس کو کوئی غلط چیز ہوتی ہوئی خود ہی بری لگتی ہے، اور بالکل آپ یاد کریں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان دو لڑکیوں کا بکریاں لے کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہونا اچھا نہیں لگا تو انہوں نے ان کی انکنڈیشنل ہیلپ کر دی، تو اسی طرح یہاں پر جو عثمان بن طلحہ ہیں انہوں نے کہا، اے بنت ابو امیہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ تو اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ تو میں نے کہا کوئی نہیں ہے، میں اور میرا بچہ ہے صرف، اور ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس پر عثمان نے کہا، اللہ کی قسم میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے پورے عرب میں عثمان بن طلحہ سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ راستے میں جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا اونٹ کو بٹھا دیتا اور خود دور چلا جاتا۔ جب میں نیچے اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جاتا، سامان نیچے اتارتا، درخت سے باندھتا، پھر مجھ سے دور جا کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا، اور جب کوچ کا وقت آتا تو اونٹ لے کر میرے پاس آ جاتا، اسے میرے پاس بٹھا دیتا اور خود دور جا کر صدا لگاتا کہ سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتا۔ وہ اسی طریقے سے مجھے مدینہ تک لے آیا، اور جب ہم قباء پہنچے تو اس نے کہا تمہارا خاوند اسی بستی میں ہے، جاؤ اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ام سلمہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف ابو سلمہ کے گھرانے کو پیش آئی، اور عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح مختلف خاندانوں نے ہجرت کی۔ عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ نے ہجرت کی، بنو جہش نے ہجرت کی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھپھی کا گھرانہ تھا، جن میں زینب بنت جہش، عبداللہ بن جہش وغیرہ یہ سب شامل تھے۔ اور ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب بنو جہش یہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کا گھر جو ہے اس کے اوپر تالا پڑا ہوا تھا۔ تو ایک دن یہ بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، یہ مکہ سے ان کا گزر ہو رہا تھا، تو ان کا گزر اس گھر کے آگے سے ہوا تھا جس کو تالا پڑا ہوا تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے ان کے جو بے آباد گھر ہے اس کے دروازے کھٹکھٹائے تو وہاں کسی کو نہ پایا، اور بڑا اس کو حسرت ہوئی۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تمہیں اس بات پر کیوں رونا آ رہا ہے، جاتے ہیں تو جائیں، یعنی یہ اس کا انداز تھا۔ تو ابو جہل پھر عباس بن عبد المطلب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا یہ ہے تمہارے بھتیجے کا عمل، یہ اس کا کیا ہوا ہے سارا کچھ، نعوذ باللہ۔ اسی عمل نے ہماری اجتماعیت بکھیر دی ہے، ہمارے معاملات بگاڑ دیے ہیں، ہمارے مابین دوریاں ڈال دی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ نہ کرتا تو سب آرام سے یہاں پر ہم مکہ میں کتنے اچھے سے رہ رہے تھے ہم۔ پھر بنو جہش جب یہاں سے چلے گئے نا مکہ سے، تو ابو سفیان نے بنو جہش کے گھر پر قبضہ کر لیا کہ خالی گھر ہے، اب ادھر تو کسی نے آنا نہیں واپس، تو ٹھیک ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ اطلاع جب عبداللہ بن جہش کو ملی تو ایک نیچرل بات تھی، اور ان کو بڑا ملال ہوا، ان کو بڑا دکھ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جہش کی ملاقات ہوئی
تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک ایسا گھر دے جو اس سے بہتر ہو؟ عبداللہ کہنے لگے، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذالک لک، تو یہ تمہارا ہو گیا، گارنٹیڈ۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی قابل ذکر ہے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ تشریف لائے تھے، اور ان کی جو ہجرت ہے اس میں بھی یہ ہے کہ باقی سب نے، میجورٹی نے چھپ چھپا کے ہجرت کی تھی، اور یہ پہلے حرم تشریف لے گئے، طواف کیا، اور وہاں پہ جو سرداران قریش تھے ان کو کہا کہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو گم پائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے یا اس کے بچے اس پہ روئیں، یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کے مجھے مل لے، مجھے روکنے کی کوشش کر لے۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے عازم سفر ہوئے، اور اپنی ہجرت کا خود سے ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں، عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل سہمی نے جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ کیا تو ہم نے مقام صرف سے آگے ایک مقام تھا جہاں پر جمع ہونے پر اتفاق کیا، اور طے یہ پایا کہ جو شخص بھی ہمارے جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے اس پر اپنی جگہ پہ نہیں پہنچے گا تو اس کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ مکہ والوں نے اس کو قید کر لیا ہے، وہ نہیں آ پایا، تو دوسرے جو ہیں وہ اس کا انتظار نہیں کریں گے، وہ چل پڑیں گے، تو لہٰذا دونوں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں اور عیاش تو مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، لیکن ہشام کو مکہ والوں نے پکڑ لیا اور قید کر کے تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور ہم مدینہ روانہ ہو گئے۔ اب یہ پہنچے ہیں جب مدینہ، تو عیاش بن ابی ربیعہ کے ساتھ کیا ہوا؟ عیاش جو ہے اور ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام، یہ دونوں عیاش کے چچا زاد تھے۔ عیاش بن ابی ربیعہ حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ابھی یہ قبا میں ہی پہنچے تھے کہ ابو جہل نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ عیاش کو تو ہم واپس لائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ ابو جہل اور حارث ان دونوں نے عیاش کو واپس لانے کے لیے منصوبہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی مکہ میں ہی تھے۔ تو یہ پہنچے قبا، اور انہوں نے جا کر عیاش سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیری ماں نے نظر مان رکھی ہے کہ تجھے دیکھے بغیر سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور نہ ہی سائے میں بیٹھے گی۔ تو یہ بات سن کر عیاش کا دل اپنی ماں کے لیے نرم پڑا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عیاش کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ لوگ تمہارے ساتھ چال چل رہے ہیں اور تمہارے دین کے بارے میں تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی قسم تمہاری ماں جوؤں کی تکلیف سے عاجز آ کر کنگھی بھی کر لے گی اور مکہ کی گرمی سے تنگ آ کر سائے میں بیٹھنے پر بھی مجبور ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوتا، مت جانا ان کے ساتھ۔ لیکن عیاش رضی اللہ عنہ نے میری بات نہیں مانی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں کی قسم پوری کروں گا، پھر میرا کچھ مال بھی مکہ میں رہ گیا، میں وہ بھی واپس لے آؤں گا۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے عیاش سے کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں ایک مالدار انسان ہوں اور تم میرا آدھا مال لے لو، مگر پلیز واپس مت جاؤ۔ تو انہوں نے، عیاش نے میری پیشکش نہ مانی، اور پھر میں نے کہا کہ اگر تم نے واپسی کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسا کرو کہ میری سواری لے جاؤ، یہ تیز ہے، یہ عمدہ ہے، تجربہ کار ہے، اور اگر تمہیں راستے میں کہیں کوئی ذرا سا بھی ان دونوں سے خطرہ محسوس ہوا تو فوراً نکل بھاگنا۔ آپ دیکھیں کتنی سچی خیرخواہی حضرت عمر کو تھی۔ تو عیاش رضی اللہ عنہ ان دونوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ راستے میں ظاہر ہے اب کزنز بھی تھے تو مانوس ہو گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ یہ میرا اونٹ تو بہت اکھڑ ہے، تم مجھے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا لو۔ تو عیاش نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، ابو جہل کو پیچھے بٹھایا، اور پھر ابو جہل اور حارث عیاش پر ٹوٹ پڑے، انہیں رسیوں سے باندھا، اور یہاں سے ان کی آزمائشوں کا ایک دور شروع ہوا۔ جو عیاش بن ابی ربیعہ کی جو آل اولاد وہاں پر مکہ میں موجود تھی، انہوں نے یہ روایت کیا کہ جب ابو جہل اور حارث عیاش کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ داخل ہوتے وقت انہوں نے کہا، اے اہل مکہ، جو سلوک ہم نے اپنے اس بے وقوف ساتھی کے ساتھ کیا ہے تم بھی اپنے بے وقوف لوگوں سے وہی برتاؤ کرو، جاؤ اور تم بھی اپنے اپنے جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال چل کے
تو واپس لے آؤ ان کو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اور دوبارہ مکہ چلے گئے تو ہمیں یہ خیال آتا تھا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کبھی فدیہ یا توبہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول مکہ سے تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں کہ اگر انسان توبہ کرے تو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں انہوں نے فرمایا ملی بی عیاش ابن ابی ربیعہ و ہشام ابن العاص، کون ہے جو عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص کو میرے پاس لے کر آئے، کہ وہاں تو اب وہ قیدیوں میں اور رسیوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کون ان کی مدد کرے گا؟ تو ولید بن مغیرہ یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اس وقت تک، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ ولید مکہ گئے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، اور اس اثناء میں ایک عورت سے ملاقات ہوئی تو اس نے کھانا اٹھایا ہوا تھا، تو ولید نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا 2 قیدیوں کو کھانا دینے جا رہی ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہشام اور عیاشی ہیں، تو ولید نے اس کا تعاقب کیا اور ان دونوں کو ایک ایسی گھر میں رکھا گیا تھا جو 4 دیواری تھی، بیسیکلی کوئی چھت نہیں تھی اس کی۔ تو جب رات ہوئی تو اس دیوار کو پھلانگ کر ولید اندر داخل ہوئے، ان کی ہتھکڑیوں کو تلوار سے توڑا اور پھر ان کو اٹھایا اور مدینہ چل پڑے، اور ایسے میں ان کی انگلی زخمی ہوئی تو انہوں نے شعر پڑھا، انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوئی ہے، اور تجھے جو تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ کے راستے کی تکلیف ہے۔ اور اس کے بعد ولید رضی اللہ عنہ ان دونوں بے حال قیدیوں کو لے کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یہ وہ کہانی ہے جو حضرت عمر کی ہجرت اور عیاش بن ابی ربیعہ کی شروع ہوئی حضرت عمر کی ہجرت کے وقت، اور اینڈ ہوئی جا کر یہ لیٹر آن کئی سال بعد۔ پھر اسی طرح سے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، صہیب رومی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما۔ تو صہیب جو ہیں جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے کہا کہ اے صہیب، جب تم یہاں آئے تھے تو بڑے مفلس اور حقیر سے تم انسان تھے، غریب تھے، اور یہاں رہ کر تم نے اتنی دولت کمائی اور معاشرے میں تمہارا اچھا خاصا مقام ہو گیا، اب تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو مال تو ہمارا ہے، مال تو تم نے مکہ میں کمایا ہے، تو ہم اپنا مال تمہارے ساتھ نہیں جانے دے سکتے۔ تو ان کا خیال تھا کہ جب مال نہیں جائے گا تو یہ بھی نہیں جائیں گے۔ تو صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں اپنا سارا مال تم لوگوں کو دے دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو چنانچہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال ان کو دے دیا اور خود ہجرت کر کے خالی ہاتھ مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع، اے ابو یحییٰ، یہ کنیت تھی صہیب رومی کی کہ تمہاری جو تجارت ہے وہ بڑی فائدہ مند رہی، یعنی جو سب کچھ دے دلا کے تم آ گئے ہو، یہ جو تجارت تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے یہ بہت نفع بخش ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت صہیب رومی کو پڑھ کر سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں، کھپا ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضائیں تلاش کرتے ہوئے۔ پھر ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اہل مکہ نے ان کو روکا تو صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے تیر نکالے اور مکہ والوں کو کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کتنا اچھا تیر انداز ہوں، اور تم لوگ مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک میرے یہ تیر تم لوگوں کے بدن کے اندر نہ گھس جائیں، اور یہ تیر ختم ہوئے تو میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور تم لوگ میری مردانگی کو خوب جانتے ہو، اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو تو میں اپنی جو مال و دولت، کوئی لونڈیاں بھی تھیں اور مال و دولت بھی تھی تو وہ مکہ میں چھوڑ رہا ہوں وہ لے لو۔ تو اس طرح یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، ایک ایک، دو دو، کوئی دستے میں، کوئی خاندان، کوئی اکیلی عورت، سبحان اللہ۔ اور انصار جو ہیں انہوں نے مدینہ میں
مہاجرین کو کوئی پریشانی نہیں آنے دی، والہانہ طور پر استقبال کرتے تھے اور انتہائی سنسیریٹی کے ساتھ مہمان نوازی کرتے تھے، انتہائی خوشی کے ساتھ مہمان نوازی کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک مثال کہ کس طرح سے انصار نے مسلمانوں کو اپنے اندر لیا ہے، اپنے اندر سمویا ہے، کہ ان کی جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی، تو سعد اصرار کرنے لگے کہ میں اپنے مال 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ 2 بیویوں میں سے تم ایک پسند کر لو، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر کچھ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کہ اچھا جی بیویوں کے بارے میں یہ کیوں کہا؟ یہ ان کا ایک جذبہ تھا، نہ یہ ہوا، نہ کسی اور انصاری نے یہ آفر کیا، نہ کوئی یہ ٹرینڈ چلا مدینہ میں کہ مہاجرین آئے ہیں ان کو اپنی ایک ایک بیوی دے دو، نعوذ باللہ ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں چلا۔ یہ صرف ان کی ایک خواہش تھی کہ میں اس طرح ان کو سیٹل کر دوں کہ ایک بندے کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بندے کو گھر بار کی ضرورت ہوتی ہے، میں سب کچھ دے دوں اس کو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، بہت مہاجرین نے بھی انتہائی خودداری کا ثبوت دیا ہے ان دنوں میں، اور انہوں نے بڑے آرام سے ان کو کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، اللہ تمہیں تمہارے اہل و عیال میں اور تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں۔ اور وہ بازار گئے، محنت مزدوری کی، اور اس کے صلے میں انہیں کچھ گھی اور پنیر ملا، پھر وہ روزانہ جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ امیر ترین صحابہ میں سے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ابھی اجازت نہیں دی تھی، اور ایسے میں جو کفار مکہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب مکہ آہستہ آہستہ تقریباً ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی چلا گیا ہے، اور وہ خالی ہوتا جا رہا ہے، کوئی اتنی تھکلی پاپولیٹڈ بستی تو ویسے بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اب سیرت کے تمام جو سیرت نگار ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 قاتلانہ حملے کیے ہیں۔ پہلی مرتبہ کیا ہے جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، دوسری مرتبہ جب آپ کا پیچھا کرتے کرتے آپ کا تعاقب میں غار ثور تک پہنچ گئے تھے، اور تیسری مرتبہ اس وقت جب سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آپ کا تعاقب کیا اور آپ تک جا پہنچا۔ اب جب سارے مکی مسلمان جو ہیں وہ جا رہے تھے تو ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے، مصاحبت دے دے اللہ کے رسول کی۔ پھر ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو 2 اونٹنیاں انہوں نے خوب تیار کی، ان کو خوب اچھی طرح سے وافر خوراک دے کر تیار کیا۔ کفار مکہ جو ہیں وہ اب ایک اور پلان میں تھے۔ دارالندوہ ان کا جو پارلیمنٹ تھا اس میں یہ اکٹھے ہوئے، اور اس دن کو یوم الزحمہ کے نام سے اب یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ ان کو ڈیڈ اینڈ لگ رہا تھا، اور ان کو یہ تھا کہ ناؤ اور نیور ہمیں کچھ کرنا ہے، اگر ہم نے اس وقت کچھ نہ کیا تو ہمارا کوئی حال ہی نہیں رہے گا، ہم تو جانے دیں اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا بھی پھر مکہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ شیطان کو بھی بہت شدید اس وقت الجھن ہوئی تھی، بہت پینک کا وہ بھی شکار تھا کہ یہ تو ایک نئی سٹیٹ بن رہی ہے، یہ تو نکل گئے ہیں سارے اور ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے میں وہ بھی ایک بار باروب اور تجربہ کار بزرگ کی شکل میں ایک قیمتی لباس پہن کر دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور ایسے لگتا تھا وضاقتہ سے کہ جیسے کسی قبیلے کا سردار ہے۔ تو کفار مکہ کے جو یہ بڑے سردار تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، اسی لیے اس کو شیخ نجدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس محفل کے اندر۔ تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی اہم فیصلہ آج کرنے لگے ہیں، تو میں اس اجلاس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، شاید میں کوئی بہتر رائے دے سکوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیں۔ وہ بھی داخل ہو گیا، اور باقی جو ہیں یہ مکہ کے اور ارد گرد مختلف قبائل کے جو سردار تھے۔ کافی بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد ابو جہل اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے جو ابھی تک کسی کے ذہن میں نہیں آئی۔
تو سب بڑے خوش ہوئے، ابو الحکم کہو کیا تجویز ہے، دانا تو اس کو پہلے ہی سمجھتے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط جسم والا، ارادے کا پکا اور تلوار کا دھنی نوجوان لیں، پھر ہر ایک کو ایک ایک تیز تلوار دے دی جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ یک بارگی حملہ کر کے اسے قتل کر دیں۔ اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ بنو عبد مناف پوری قوم سے تو لڑ نہیں سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خون بہا دیت کا مطالبہ کریں گے، وہ ہم آسانی سے ادا کر دیں گے۔ اس سے پہلے جلا وطن کرنے کی اور قید کرنے کی تجویزیں جو ہیں وہ ہو چکی تھیں اور وہ ریجیکٹ ہو چکی تھیں کہ قید ہوا تو اس کے ساتھی اس کو چھڑا کے لے جائیں گے، جلا وطن ہوا تو وہ تو پہلے ہی نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پہلے ہی ایک ان کو مل گئی ہوئی ہے جگہ۔ تو یہ دونوں جب ریجیکٹ ہوئیں اور ابو جہل نے پھر کہا کہ قتل کر دیں، تو شیخ نجدی چلا اٹھا کہنے لگا یہ ہے تجویز سب سے معقول، اور اس کے علاوہ تم لوگوں کی مصیبت کا کوئی حل ہے بھی نہیں۔ اور پھر اسی تجویز پر اتفاق کر لیا ان لوگوں نے، مجلس کو برخاست کیا اور سارا پلان بنا کر اپنے اپنے گھر کو چلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگاہ کر دیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو پھر ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، یعنی آپ کو اجازت ہو گئی اللہ کی طرف سے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ آپ کو اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں یہاجر معیہ، میرے ساتھ کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اجازت ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دینے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور یہ آپ کے آنے کا عام معمول نہیں تھا، آپ صبح یا شام ان کے گھر آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور عین دوپہر کا وقت تھا، اور اسما نے میرے والد ابو بکر سے کہا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے تشریف لا رہے ہیں، آپ ہمارے ہاں اس وقت کبھی تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم اس گھڑی آپ کی تشریف آوری ضرور کسی خاص وجہ کے تحت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت طلب کی اور پھر اندر آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ادھر یہ جو ہیں ان سب کو نکال دو، اور اس وقت صرف حضرت عائشہ اور اسما ہی تھیں۔ تو ابو بکر نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول یہاں تو صرف آپ کے اہل خانہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا کیا تھا کہ کیا میں ساتھ ہوں گا آپ کے، کیا مجھے مصاحبت کی اجازت ہوئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ساتھ ہوگے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے خوشی سے، اور کہتی ہیں مجھے اس سے پہلے کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن ابو بکر کو روتے دیکھا جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے ساتھ رہنے کی خوشخبری دی تھی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ 2 اونٹنیاں جو میں نے ہجرت کے ہی پرپس کے لیے تیار کر رکھی ہیں، تو ایک آپ لیں گے اور ایک میں، جون سی آپ نے لینی ہے آپ لے لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمتاً لوں گا، اور آپ نے قیمتاً ہی لی۔ پھر اس کے بعد ایک شخص تھا، یہ کافر تھا اور راستوں کی پہچان کا بہت بڑا ماہر تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی بڑی حیرت انگیز یہ ایک شخصیت ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا اور اس کے بعد میں مسلمان ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ایسا امانت دار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ہیڈ منی لگی ہوئی تھی، 100 اونٹ زندہ یا نعوذ باللہ قتل کر کے آپ کو لانے والا 100 اونٹ اہل مکہ نے دینے تھے، قریش نے دینے تھے۔ تو پھر بھی اس کو ہائر انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ اپنی امانت داری پر پورا بھی اترا، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقط، اور راستوں کا بہت ماہر تھا۔
اور بڑی ہی جرت کی تھی اس نے بھی تھرو آؤٹ۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ ہو چکا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے سفر کے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، اور یہ کھانا ایک تھیلی میں رکھا، ایک چھوٹے سے مشکیزے میں پانی بھر دیا۔ پھر ان دونوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اسما نے اپنا نطاق، یہ جو کمر بند عرب عورتیں پہنتی ہوتی تھیں، اس کو ہاف آف کیا اور ایک حصے سے تھیلی اور دوسرے سے مشکیزے کا منہ باندھ دیا۔ یعنی پرابلم سالونگ جو ہے نا، اور حاضر دماغی اس وقت وہ کتنی زیادہ تھی۔ تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا ذات النطاقین، 2 نطاق والی۔ تو یہ بھی فرمایا ان لہا نطاقین فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں 2 نطاق ہیں، یعنی خوشخبری اسی وقت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بارے میں کچھ اور ضروری پلاننگز کر کے، ہدایات دے کر ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کی اطلاع دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا تھا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں بتایا اور انہیں تاکید فرمائی کہ میرے بعد تم چند دن مکہ میں ٹھہرنا اور لوگوں کو امانتیں واپس کر دینا۔ وہ رات انہوں نے بستر پر سونی تھی علی رضی اللہ عنہ نے، اور آپ دیکھیں کہ اس قدر دشمنی، اس قدر بے اعتنائی، اتنی زیادہ کہ قرابت کی محبت کا بھی احساس نہیں ہے، لیکن امانتیں انہی کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ امانت دار یہی ہیں، ان کے پاس چیز گمے گی نہیں ہماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا پورا احساس اور اپنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو پروو کرنا، کہ اس موقع پر بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ امانتیں لوٹانی ہیں۔ اب جب رات اندھیری ہوئی، اسی رات کو آپ نے نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی رات کو ادھر سے وہ پلاننگ ہو کر اسی رات کو قریشی جو ہیں انہوں نے آ کر تو اپنا جو ناپاک ارادہ ہے وہ پورا کرنا تھا۔ تلواریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر منڈلانے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس کے ارد گرد، اس کے باہر، اس کی سائڈوں پر، اس کی چھتوں پر یہ قریشی جو ہیں یہ چڑھے ہوئے تھے اور تلواریں ننگی ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ میری سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور اسی میں سو رہو، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کسی ناگوار امر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی حیدر کرار اور ایسے جری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے اور ایمان میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوا۔ اور اب یہ لوگ جو آئے ہیں، یہ بھی یہ سارے بڑے بڑے جو سردار ہیں نا، ان میں ابو جہل تھا، حکم بن عاص تھا، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، ابو لہب چچا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ آئے، اور ان میں ابو جہل سب سے آگے تھا۔ پہنچے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر، اور ادھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ایک کوئی مٹھی بھر مٹی تھی آپ کے ہاتھ میں، اور وہ آپ نے ظالموں کے سروں پر پھینکی، اور یہ ان تمام شیطان کے کارندوں کے سروں پر پڑی، اور آپ ان کے سامنے سے گزر گئے اور آپ کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ اور اپنے گھر سے نکل کر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ابو بکر انتظار میں بیٹھے تھے، اور وہاں سے ابو بکر کے گھر کا جو پچھلا دروازہ ہے وہاں سے نکلے اور غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ اور غار ثور جو ہے وہ یثرب سے، مدینہ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، وہ نیچرل راستہ، معروف راستہ مدینہ کا نہیں تھا۔ اس دوران میں اب یہ ہوا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس سے گزرا، تو اس نے قریشیوں کی اس جماعت کو دیکھا تو کہنے لگا تم لوگ کیوں کھڑے ہو اور کس کے منتظر ہو؟ تو کہنے لگے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، وہ نکلیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ تمہیں برباد کرے، محمد تو کب کے تمہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تمہیں تو اپنی حالت کا بھی کوئی ہوش نہیں، وہ تم لوگوں کے سروں پر خاک ڈال کر دور نکل گئے ہیں۔ اور یہ سن کر انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا
تو سروں پہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور ان کو کچھ پتہ نہیں. جب گھر کے اندر جھانکا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کے. اور ساری رات انہیں یہی گمان رہا کہ نہیں وہ اندر ہی ہیں. اور صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی تھے بستر پر، تو یہ لوگ ہکا بکا رہ گئے اور ان کو اتنی ندامت ہوئی کہ وہ آدمی جس نے ہمیں اطلاع دی تھی اسی نے ٹھیک کہا تھا. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے روانہ ہوئے، اور اس موقع پر ان دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ڈائریکٹ گائیڈنس میں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی معاملہ فہم بنایا تھا. بڑی بصیرت تھی، بڑی پلاننگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دانش مندی سے کام لیا، جو آپ نے مکہ سے مدینہ کے عام جو راستہ ہے معروف، اس کی بجائے بالکل ایک اپوزٹ اور مشکل راستہ جو ہے وہ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر ایک دعا بھی کی. آپ نے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت. اللہ کی قسم، بلا شبہ اللہ کی زمین میں تو سب سے اچھی زمین ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو بھی تو ہی سب سے زیادہ پسند ہے. اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے تو غار ثور کی طرف چل دیے، اور اس غار کی مسافت اس وقت مکہ سے تقریباً 3 میل تھی. اب تو وہ اس کے مکہ کے اندر ہی ہے نا. تو غار کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے دائیں جانب، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، مجھے تعقب کرنے والوں کا خطرہ ہوتا ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی خطرہ نہ آ جائے تو میں آگے ہو جاتا ہوں. اسی طرح دائیں بائیں خطرات محسوس کرتا ہوں تو انہی طرف رخ کر لیتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اگر کوئی ناگہانی آفت آئے تو میرے بجائے تم پر آئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایک مشکل راستے سے پاؤں آپ کے زخمی ہوئے. ایک سٹیج پر یہ بھی حالت ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پہنچے. یہ جو غار ثور والی راتیں ہیں اور یہ جو ہجرت کی مصاحبت ہے، اس کے بارے میں محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فوقیت دیتے ہیں. یہ بات حضرت عمر کے علم میں آئی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری زندگی سے بہتر ہے، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کی ساری زندگی سے افضل ہے. اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے سلسلے میں جو مکہ سے غار ثور تک ابو بکر رضی اللہ عنہ فدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا تذکرہ کیا. غار کے دہانے پہ پہنچ کر اندر پہلے خود تشریف لے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ. غار کو صاف کیا، کوئی بلیں تھیں ان کو کسی طریقے سے ان کو اندر کوئی کپڑا، کوئی چیزیں ڈالیں کہ تاکہ کوئی موذی جانور نہ اس میں سے نکل آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا، اور آپ کو نیند آ گئی اور ایک بل باقی رہ گئی تھی، تو اس کے آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک سانپ نے کاٹ لیا، اور آپ ذرا سا ہلے بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مخل نہ ہو. اور صحابہ کرام اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے. ایک تو ویسے بھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام مخل نہ ہو، دوسرے ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ آپ کو بہت دفعہ خواب میں وحی آتی تھی، تو لہٰذا بہت احتیاط کی جاتی تھی. تو تکلیف اتنی تھی کہ آنسو بہہ نکلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آنسو گرا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. تو آپ جاگ گئے. تو آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر اپنا تھوک لگایا تو تکلیف جو ہے وہ فوراً دور ہو گئی. پھر اب پیچھے سے 3 راتیں اب یہاں پر رہے ہیں. تو یہاں پر ہجرت میں 3 لوگ ہیں جنہوں نے بہت مین کردار ادا کیا ہے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے لوگ ہیں. ایک ان کا بیٹا عبداللہ، جو کہ رات گزارتا تھا آ کر ادھر غار میں، اور دن کو صبح اٹھ کے بازاروں میں ہوتا تھا مکہ کے،
اور بالکل جیسے ینگ ٹین ایجر 13-14 سال کا لڑکا ہوتا ہے نا، لیکن اتنا ان کے اندر ایک فہم تھا اور بصیرت تھی، وہ اتنے آرام سے بازاروں میں پھر کر مکہ والوں کی بات چیت سنتے تھے، ان کی پلاننگ سنتے تھے، اور رات کو کسی طرح سے یہ غار میں پہنچ جاتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ایک یہ، نمبر 2 عامر بن فہیرہ، جو کہ غلام تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، اور ان کو غالباً آزاد کرایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ بکریاں لے کر جاتے تھے اور اس طرف کو نکلتے تھے، غار ثور تک پہنچتے، بکریاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دودھ بھی پی لیتے، اور واپسی پر جب وہ آتے نا تو وہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو پاؤں کے نشان تھے نا، وہ بکریوں کی وجہ سے وہ بھی مٹ جاتے تھے۔ اور تیسری ہستی اسماء بنت ابی بکر، کہ جنہوں نے بہت رول پلے کیا۔ ایک تو روزانہ رات کو کھانا پکا کر غار میں لے آتی تھیں، پھر یہ کہ جو ابو جہل کی جو ایک پستی ہے نا، یہ شخص آخری حدوں کو پہنچا ہوا تھا، بہت ہی گھٹیا انسان تھا، یہ بہت متکبر تھا۔ باقی سردار جو تھے نا، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنسی کوئی نہ کوئی برقرار رکھتے تھے۔ ایک دن یہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماء رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلی تو کفار پوچھنے لگے کہ ابو بکر کی بیٹی تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو وہ بولی کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت یعنی ایک توریہ جو ہے وہ پتہ تو نہیں چلتا نا کہ اس وقت کوئی انسان کہاں ہے۔ تو ابو جہل اتنا غصے میں آیا کہ بچی کے لڑکی کے منہ کے اوپر زور کا تھپڑ مارا، جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اور یہ کام جو عرب کی اخلاقی اقدار ہیں ان کے بھی خلاف تھا۔ تو یہ اس قدر گھٹیا اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ابو جہل کرتا تھا۔ اب انہوں نے جب حضرت علی کو دیکھا کہ وہ تھے بستر کے اوپر، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور مختلف ٹولیاں جو ہیں مکہ کے اندر، تو ابو بکر کے گھر والوں کا ناک میں دم کیا نا کہ بتاؤ کدھر ہیں، بتاؤ کدھر ہیں۔ لیکن آپ سوچیں اس پرخطر حالت میں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر پورا فوکس ہے، اس میں عبداللہ، عامر بن فہیرہ، اسماء بنت ابی بکر وہ سارے کام کرتے رہے، وہ کتنی رازداری سے کرتے ہوں گے، وہ کتنی عقل مندی سے کرتے ہوں گے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ تو انہوں نے مختلف ٹولیاں جو ہے نا یہ ادھر ادھر پھیلا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جائے، اور اسی موقع پر 100 اونٹ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے انعام بھی رکھ دیے، اور بہت سے کھوجی جو ہیں وہ بھی نکل پڑے کہ تاکہ پیروں کے نشانوں کو ڈھونڈیں۔ اور پھر کیا ہوا، ادھر گھر میں ابو قحافہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد، یہ نابینا تھے، بہت لیٹ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام بھی خرید کے آزاد کراتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تم کیا یہ کمزور مسلمان جو ہیں ان کو تم پہلے خریدتے ہو اور پھر تم ان کو آزاد کراتے ہو، کچھ تو کوئی ذرا بہتر لوگوں کو خریدا کرو، کوئی اپنی فوج تیار کرو کوئی غلاموں کی۔ تو اسی طرح سے اب جب حضرت ابو بکر تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو گھر کا سارا روپیہ ساتھ لے گئے تھے، اور یہ کوئی 5 یا 6 ہزار درہم تھے۔ ایک امیر انسان تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دادا ابو قحافہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر تمہیں دوہری مصیبت میں ڈال گیا ہے، خود بھی چلا گیا ہے اور پیسے بھی ساتھ لے گیا ہے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں دادا جان، وہ ہمارے لیے کافی کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، اور انہوں نے کچھ پتھر اٹھائے اور وہ جو ایک کوئی برتن یا جو بھی کوئی چیز تھی جس کے اندر وہ اپنا رکھتے تھے کوئی پیسہ، تو اس کے اندر وہ کہتی ہیں میں نے پتھریاں ڈالیں، اور کیونکہ میرے دادا نابینا تھے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا ذرا دیکھیں اس مال کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے مال۔ تو بوڑھے دادا نے مال ٹٹولا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر نے اچھا کیا ہے، چلو تمہارے لیے ٹھیک انتظام کر کے گیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسماء فرماتی ہیں کہ یہ تدبیر میں نے اپنے بوڑھے دادا کی فکر مندی دیکھ کر ان کے دل کی تسلی کے لیے کی تھی، ورنہ والد تو اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ اپنا پورا مال جو ہے وہ راہ اسلام میں لگایا ہے، ایک اس موقع پر اور ایک تبوک کے موقع پر۔ پھر غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لوگ آئے ہیں، اس طرف کو بھی آئے ہیں، پہنچے ہیں، کیونکہ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں گئے ہیں نا،
تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ توبہ میں کہ ہم نے تمہاری مدد کی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ان لشکروں سے کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی ان لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا. اب بہت سی کتابوں میں ہے کہ شاید غار پہ جالا بن دیا گیا، شاید جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے کو حکم دیا گیا کہ وہ آ کے انڈے دے دیں، لیکن یہ تمام روایات جو ہیں نا یہ ضعیف ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ضرور یہی ہوا ہوگا. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہی درست معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بجنود لم تروہا، وہ ایسے لشکر تھے جن کو تم نے نہیں دیکھا، تو وہ دکھائی نہ آنے والے لشکر تھے. تو یہ مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے تو یہ تو نظر بھی آتے ہیں نا، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز تھی، جو بھی تھا وہ نظر نہ آنے والے لشکر تھے، اور وہ ایسے تھے کہ کفار مکہ جو ہیں ان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑا اور ان کے ذہن جو ہیں وہ اس طرف نہیں گئے کہ وہ غار کے اندر ہی آ جائیں. اور اس دوران میں چند افراد غار کے جب قریب پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور انہیں خطرہ ہوا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو پھر اسلام کا نام کون لے گا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اگر ان کفار میں سے اس وقت کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا. سبحان اللہ، وہ ایسے سامنے کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہی سورہ توبہ کی جو آیت ہے، یہ آیت حضرت ابو بکر کے فضائل اور مناقب میں بھی ہے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنے ساتھی سے. تو قرآن میں اوتھینٹیکیٹڈ ہے صحابیت جس کی، وہ صرف اور صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.